میری آرزو ہے کہ جب وطن عزیز پاکستان میں کسی بھی وزیر سے حلف لیا جائے یا کوئی وزارت عظمیٰ کی کرسی کو سنبھالے، صدارت کی کرسی پر براجمان ہو، تو اس سے خطبہ حجۃ الوداع سنا جائے اور اس کو پڑھایا جائے۔ تو اس کی روشنی میں پھر جب وہ وزیر اور صدر فیصلے کرے گا، انشاءاللہ اس کی وجہ سے نظام مصطفیٰ کی بہاریں ہم سب دیکھ سکیں۔ میرے حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، پوری دنیا کے اندر جتنی برادریاں ہیں اور پوری دنیا کے اندر جتنی ملتیں، سب کو حضور نے کھلا پیغام دیا۔ فرمایا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم، تم نے ایک دوسرے کے خون کی عزت کرنی ہے، ایک دوسرے کے مال کی عزت کرنی ہے، ناجائز خون نہیں بہانا، ناجائز قبضے نہیں کرنے۔ بات یہاں سے شروع ہوئی، یہ مسئلہ حل ہو جائے تو آگے سارے نظام ہی ٹھیک ہوتے۔ آج عالمی قوانین یہ ہیں جی، حضور کے غلاموں نے لمحہ پاؤ، یہ عالمی قوانین ہے۔ عالمی قوانین یہ ہیں جو بے گناہ ہیں انہیں اندر ڈال دو۔ حضور نے عالمی قوانین دیے، فرمایا نمبر 1 یہ، اور نمبر 2 پر فرمایا جاہلیت کی تمام رسمیں ہم اپنے قدموں کے نیچے پامال کر رہے ہیں، مسل کے رکھ دیا۔ فرمایا تحت قدمی موضوع، آج یہ خطبہ ہماری پارلیمنٹ میں بیان ہو جائے مسئلہ، اس خطبے کی برکت سے لوگوں کے دل بدل جائیں گے۔ فرمایا جاہلیت کی رسم کیا ہے؟ لکڑ دادے نے قتل کیتا ہے وہ نسل نو قتل کر دیا۔ یہ جاہلیت کی رسم تھی، کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ یوں کر دیتا، میرے گھر تھی جم گئی۔ فرمایا یہ جاہلیت کی رسمیں۔ فرمایا میری 4 بیٹیاں ہیں، اپنی 4 بیٹیاں۔ فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ انگلی اس انگلی کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اتنا فاصلہ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا میرے ساتھ یوں ملا ہو۔ جاہلیت کی رسمیں تھی کہ لوگ اپنے باپ کے مر جانے کے بعد سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے۔ فرمایا تم نکاح کی بات کرتے ہو، اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا۔ امام جاہلیت کی رسموں کو میں نے آج اپنے قدموں کے نیچے مسل دیا ہے، کچل دیا ہے، پامال کر دیا ہے۔ ساتھ ارشاد فرمایا سودی نظام کا بائیکاٹ، آج سودی نظام نہیں ہو۔ آج پوری دنیا کا نظام سود پر ہے، سانو بھی دینا پہنتا ہے جی۔ مسجد کے اندر کون سا ٹی وی ہے جی؟ مسجد میں کون سا ٹی وی چلتا ہے؟ مگر ٹی وی کا بل آتا ہے جی۔ کم از کم ریاست مدینہ میں یہ تو پہلا اتنا تو ختم ہو جائے نا جی، ہمیں پتہ چلے جی کوئی صحیح راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ مسجد میں کون سا ٹی وی چلتا، کون سی کیبل چلتی ہے، مگر بل دینا۔ سودی نظام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اپنے قدموں کے نیچے رون دی۔ لوگ کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا، فرمایا تم ہمارے ہو کے دیکھو کیسا گزارا ہوگا، گزارا کیسے نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، کوئی بندہ گھر گروی پر نہ لے، جو لیتا ہے وہ بھی سود کر رہا ہے، جو دے رہا ہے وہ بھی سودی نظام کر رہا ہے۔ فرمایا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، جس کے پاس گھر نہیں ہے اس کو گھر لے کر دے، اس کا کرایہ ادا کر۔ جو یتیم ہے وہ بیت المال کے ذمے ہے۔ ساری سود کی تمام اقسام کو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے قدموں کے نیچے رون دیا ہے، لیکن فرمایا جو نظام سود کے ساتھ چلے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے اپنی ماں سے 36 بار زنا کرنا۔ آپ بھی بچیں بینک کے معاملات سے، جتنا بچ سکتے ہیں بچیں۔ فرمایا ایسا وقت آ جائے گا بچ ہی نہیں سکے گا بندہ، جو بچنے کی، جو کسی نہ کسی طرح اس پر سود کی گرد ضرور پڑ جائے گا، لیکن اپنے آپ کو آپ بچائیں گے تو اللہ آپ کو بچا لے گا، گزارا ہو جائے گا۔ ایک بلب روشن ہوتا تھا جی بچپن میں گاؤں میں، اور پورے گھر میں روشنی ہوتی تھی۔ آج کتنے روشن ہیں؟ نہیں روشنی ہوتی۔ مسجد میں ایک لائٹ چلتی تھی، پوری مسجد روشن ہوتی تھی۔ آج 4 لائٹیں نہ چلیں تو لوگ لڑائیاں کرتے ہیں۔ جو ادھر بیٹھا ہے وہ کہتا ہے میرے لیے الگ لائٹ چلے، جو یہاں بیٹھا ہے الگ لائٹ، جو وہاں بیٹھا ہے۔ ایک پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا، ہاتھ والے پنکھے ہوتے تھے مسجدوں میں، کچی پھڑیاں ہوتی تھی، نماز ادا کرتے تھے لالٹین کی روشنی میں۔ ہم نے قرآن یاد کیا جی، نظام چل رہا تھا۔ کچی مسجدیں تھی، نظام بڑا اچھا تھا۔ اب پکی مسجدیں، نظام برباد ہو گیا، حق کی آواز نہیں آ رہی۔ کچی مسجد میں بندے بیٹھ کر بات کرتے تھے، پوری دنیا ہلتی تھی کچی مسجد میں۔ اصل بات علامہ اقبال فرماتے ہیں میرے ہاتھوں میں جب تک تھا میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ ہم نے نظام کو چھوڑ دیا، اسلام کے نظام کو، اور دن بدن پریشان ہوتے جا رہے۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں
پوچھ لیں جتنے آپ کو کوئی بھی بندہ بینکنگ معاملات میں کبھی سکھی نظر نہیں آئے، اس کے دکھ ہی بکھرے ہوں گے، اس کا مسئلہ ہی نہیں حل ہوگا۔ ہمیں ایک بندہ میرا کہہ رہا ہوں 1970 سے بینک میں کام کر رہا ہوں، 1970 سے، لیکن کہتا ہے کہ آج 2016 ہو گیا ہے، 2016-17 کی بات ہے، کہتا ہے نتیجہ یہی نکالا جی جب سے اس فیلڈ میں گیا ہوں دکھوں میں اضافہ ہی ہوا، کمی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے سود کے سارے نظام کو اپنے قدم کے نیچے روند کے رکھ دیا، اور بھی بڑی، اور فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، اپنی بڑیوں کا خیال رکھنا، اپنی بیویوں کا خیال رکھنا، ان کو مارنا نہیں ہے، فرمایا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا زندگی ہے، اور ان کو مارنا یہ درندگی ہے، انہیں اچھے کپڑے پہنانا اپنی استطاعت کے مطابق، جتنی تمہاری استطاعت ہے، حرام کی طرف نہ جانا، حلال میں ان کی خدمت کرتے رہنا۔ باتیں کرتے کرتے یہ سارے حقوق حضور نے انسانیت کے بیان کیے، ہون ڈاڈی گالے جیے دیتے گال میں بجانی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فرمایا تیاری کر کے آنا سارے، قیامت کے دن تمہیں میرے سامنے کھڑا کرے گا رب، اور رب پوچھے گا بتاؤ میرے محبوب کے لیے کیا کرتے ہو۔ جس کے دل میں دل ہے، ضمیر ہے، وہ تیاری کرے۔ فرمایا رب تمہیں میرے سامنے کھڑا کرے گا اور پوچھے گا میرے حبیب کی تو بدر میں بیٹی دنیا سے چل بسی، اور میرے محبوب تو اپنی بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھ سکے، احد میں میرے محبوب کے چچا کا کلیجہ چبا دیا گیا، اور میرے محبوب کے مبارک دانت بھی شہید ہوئے، تم نے کیا کیا؟ خندق کے موقع پر میرے محبوب نے اتنی مٹی اٹھائی کہ مٹی کی وجہ سے میرے محبوب کے پیٹ کی سفیدی وہ مٹی میں گم ہو گئی، تم نے کیا کیا؟ فرمایا انتم تسألون عنی، یہ حضور گال مکا رہے تھے، فرمایا تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا کیا تم نے میرے دین کے ساتھ، تم نے کیا کیا میرے لیے، تم بولے ہو یا کبھی یا نہیں بولے۔ اور جڑی گال حضور نے ارشاد فرمائی، ہم اپنے پاس سے باتیں نہیں کرتے، اس لیے ہم نے آپ کا ہاتھ اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں تھمایا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا ہاتھ حضور غوث پاک کے ہاتھ میں ہے۔ یہ میرے اور جملے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، یہ جمع الجوامع کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے جی، اور آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر ہے جی 27,676، فرمایا اے 1,24,000 لوگوں دنیا تک پیغام پہنچا دو میرا، انہو لا نبی بعدی، انہو لا نبی بعدی، فرمایا اب میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اور تمہیں یہ اعزاز دیا، فرمایا ولا امت بعدکم، تمہارے بعد امت بھی کوئی نہیں آئے گی۔ ختم نبوت پر اس سے آگے اور کیا دلیل آپ کو دے؟ دلیل تو رب نے بھی دے دی ہے، بس خاتم النبیین، اپنے بچوں کو سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 یاد کرو، ہر بندہ اپنے بچے کو سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 یاد کروائے، اور جب بچہ پوچھے اس کے میننگز کیا ہے، ٹرانسلیشن کیا ہے، تو آپ اس کو کہو ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم رب العالمین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔